اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو اس بیان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک کیسی خاتون تھی اور وہ کس طرح تجارت کیا کرتی تھی۔ تو دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ مالدار خاتون تھی۔ دیگر قریشیوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتی تھیں۔ عام لوگوں کی نسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت بہت زیادہ ہوتا تھا۔ روایت میں ہے کہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت سے لدے اونٹ عام قریشیوں کے اونٹ کے برابر ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مزدور بھی رکھتی تھیں اور مزارت یعنی انویسٹمنٹ کے طور پہ مال بھی دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ہر تاجر کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے ذی شعور، سمجھدار، ہوشیار، باصلاحیت اور سلیقہ مند افراد کی ضرورت رہتی ہوگی جو امین اور دیانت دار بھی ہوں۔ ادھر سرکار نامدار، مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، راست بازی، ایمانداری اور دیانت داری کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاقی اور معاشرتی اوصاف کی بنا پر اخلاقی پستی کے اس دور جاہلیت میں ہی امین کہہ کر پکارے جانے لگے تھے۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور اس وجہ سے آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ خیال کر کے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں، اپنا ارادہ ترک کر دیتی۔ شب و روز گزرتے رہے، حتیٰ کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 15 برس پہلے کا دور آ جاتا۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی شام کے سفر پر جانے کے لیے اہل عرب کا تجارتی قافلہ تیار ہے۔ تاجر حضرات تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس سال حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ غربت و مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بھتیجے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، ہمیں سنگین حالات درپیش ہیں، خشک سالی کے برے سال برقرار ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان ہے، نہ مال تجارت۔ یہ آپ کی قوم کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے والا ہے اور خدیجہ بنت خویلد بھی قوم کے بیشتر افراد کو قافلے میں بھیج رہی ہیں جو اس کے مال سے تجارت کریں گے اور نفع پائیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا مال خود لے جانے کی پیشکش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا انتخاب کرنے میں دیر نہیں کریں گی۔ مزید یہ کہ آپ کو دوسروں پر فضیلت دیں گے کیونکہ انہیں آپ کی طہارت و پاکیزگی کی خبریں پہنچی ہوئی ہیں۔ اگرچہ میں آپ کا وہاں جانا پسند نہیں کرتا اور آپ کی جان پر یہودیوں کی طرف سے اندیشہ کرتا ہوں، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر خود کو تجارت کے لیے پیش کرنے کا کہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے پاس سائل و طالب بن کر جانے کو ناپسند جانا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، فلا اللہ ان ترسل الیہ فی ذالک، شاید کہ وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو منتخب کر لیں گی اور پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں گے جو منہ پھیر چکی ہوگی۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کے درمیان ہونے والی بات چیت پہنچ گئی۔ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول امین صاحب قرآن مبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، عظیم ایمانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور اسی باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن پھر فرماتی، پتہ نہیں حضور اس کا ارادہ کر رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ حضرت ابو طالب نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی بات چیت سے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امادگی کا اظہار دیکھا، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا اور عرض کیا، انہ قد دعانی الی البعثۃ الیک ما بلغنی من حدیثک و عظامک اماناتک و کرامی اخلاقک و انا آتیک دفاع
مَعُودِی رَجُولًا مِّن قَوْمِکَ، آپ کو بلا بھیجنے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو مجھے آپ کی سچائی، ایمانداری اور محاسن اخلاق کے بارے میں پہنچی ہے۔ اگر آپ میرے مال کو تجارت کے لیے لے جانے کی پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو اس کی نسبت دوگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ جب اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، اِنَّ ھَذَا لَرِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْکَ، بے شک یہ رزق ہے اور جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام و میسرہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا اور یہ تاکید کی کہ کسی بات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے اور نہ آپ کی رائے سے اختلاف کرے۔ روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت کرنے کا کہا۔ باوقت روانگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔